فخر نیوز کے بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان کا آج کا تازہ ترین اداریہ کارین کی معلومات و مطالعہ کے لیے پیش خدمت ہے۔ فخر نیوز کا یہ اداریہ الیکٹرانک میڈیا پر منفرد انداز اور جدید صحافتی اقدام اور تبدیلی قابل ستائش بھی ہے۔ پاکستان کی کل آبادی میں 60% نوجوان ہیں جو ملک کے مستقبل کے لیے ایک اہم قوت ہے۔ یہ نوجوان 18 سے 35 سال کی عمر کے درمیان ہیں اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی آبادی میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو دنیا کے لحاظ سے بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ یہ نوجوان ملک کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہیں، لیکن انہیں تعلیم، روزگار اور معاشرتی شرکت کے مواقع فراہم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں کی بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی شرح 9.1% ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے نظام میں بھی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع نہیں۔ پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی کل تعداد کے حوالے سے کوئی جدید اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے، لیکن مختلف رپورٹس کے مطابق ہر سال تقریباً 3 لاکھ افراد کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق کینسر دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مرض بن چکا ہے اور خدشہ ہے کہ 2032 تک کینسر کے مریضوں کی تعداد 2.50 کروڑ تک ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد کی وجہ سے قومی ادارہ صحت نے کینسر کے مریضوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کا اختیار رکھ دیا تاکہ کینسر کے مرض کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے اور اس کے خلاف حکمت عملی بنائی جا سکے۔ کشمیری عوام آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم سیاہ منا رہے ہیں جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ یہ دن 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کی کشمیر میں داخلے کی یاد میں منایا جاتا ہے جسے کشمیری عوام اپنی آزادی کی جدوجہد کا آغاز سمجھتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری عوام نے ریلیاں، مظاہرے اور تقریبات کا اہتمام کیا ہے جس میں بھارت کے مظالم کی مذمت کی جا رہی ہے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ کشمیری عوام اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں اور پاکستان ان کی لیے حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے بھی کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔